الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و صرف کے 8ویں باب ناقص کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم دعیہ والا قانون پڑھیں گے۔ دیکھیں قانون ہم پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ گردانے کر کے ہر لفظ کے اندر ان قانونوں کے مطابق ہم ان گردانوں میں تعلیلات انشاءاللہ کریں گے۔ تو آسان قانون ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قانون کا نام ہے دعیہ والا قانون۔ تو خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس قانون میں ہوتا کیا ہے۔ اس قانون میں یہ ہوتا ہے کہ واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، بس یہ اس قانون کا خلاصہ ہے۔ تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا لحاظ کیا جائے گا تو پھر اس کے اوپر یہ والا قانون جاری ہوگا، اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مس ہوگی، نہیں پائی جائے گی، تو پھر اس قانون کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ کون کون سی شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ واو متحرک ہونی چاہیے۔ اگر واو ساکن ہے تو پھر اس پر دعیہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لام کلمہ میں واقع ہو۔ اگر واو ایسی ہے جو فا کلمہ میں واقع ہے یا پھر عین کلمہ میں واقع ہے تو تب بھی دعیہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ تیسری شرط ہے کہ ما قبل مکسور ہونا چاہیے، یعنی واو سے جو پچھلا حرف ہے اس حرف پر کسرہ ہونا چاہیے۔ اگر اس حرف پر ضمہ ہے یا فتح ہے یا وہ ساکن ہے تب بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ جب یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی، متحرک بھی ہو، لام کلمہ میں واقع بھی ہو، ما قبل مکسور بھی ہو، تو پھر حکم لگے گا۔ حکم کیا لگے گا؟ کہ اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ اس کا تعلق اسم کے ساتھ بھی ہے اور فعل کے ساتھ بھی ہے۔ اگر اسم کے اندر یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو اسم میں یہ والا قانون جاری ہو جائے گا، اور اگر فعل میں یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو پھر فعل میں یہ والا قانون جاری ہو جائے گا۔ چنانچہ مثالوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں اسم کی مثالیں بھی موجود ہیں، فعل کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اسم کی پہلی مثال آپ دیکھیں داعوۃن۔ اب یہ دیکھیں واو ہے، متحرک ہے، لام کلمہ میں ہے، ما قبل مکسور ہے، تو اس کو یا سے تبدیل کر کے اس کو ہم پڑھیں گے داعیۃن۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں راغبۃن۔ واو ہے، لام کلمہ میں ہے اور ما قبل اس کا مکسور ہے، متحرک ہے، لہذا اس کو یا سے تبدیل کر کے ہم پڑھیں گے راضیۃن۔ یہ تو ہوگی اسم کی مثال۔ اسی طرح فعل میں بھی یہ والا قانون جاری ہوتا ہے۔ فعل کیا مثال دیکھیں، مشہور مثال ہے دعیوہ، جو فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ دعیوہ واو ہے، متحرک ہے، لام کلمہ میں ہے، ما قبل مکسور ہے، تو اس کو یا سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا دعیہ۔ اسی طرح روزیوہ میں بھی ایسے ہی ہے، واو متحرک ہے، لام کلمہ میں ہے، ما قبل مکسور ہے، تو روزیوہ سے ہو جائے گا روزیہ۔ مسئلہ بھی ہم نے سمجھ لیا اور اس کا حکم بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اب کچھ احترازی مثالیں دیکھ لیں۔ احترازی مثالوں میں کیا ہوگا کہ اس کی جو تین شرطیں ہیں، ان تین شرطوں میں سے کوئی نہ کوئی شرط نہیں پائی جائے گی جس کی وجہ سے یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ پہلی مثال دیکھیں عوضن۔ یہاں پر واو متحرک تو ہے، ما قبل مکسور بھی ہے، لیکن جو دوسری شرط ہے لام کلمہ میں واقع ہو یہ نہیں پائی جا رہی، بلکہ یہ عین کلمہ میں واقع ہے۔ جب یہ عین کلمہ میں واقع ہے لہذا دعیہ والا قانون نہیں جاری ہوگا اور اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حیوانن میں بھی ایسے ہی ہے، پہلی شرط پائی جا رہی ہے، تیسری شرط پائی جا رہی ہے، دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، لہذا اس میں بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ تیسری مثال آپ دیکھ لیں دعویٰ۔ اس میں واو متحرک بھی ہے، لام کلمہ میں بھی ہے، لیکن جو تیسری شرط ہے ما قبل مکسور ہو یہ نہیں پائی جا رہی، بلکہ اس کا ما قبل جو عین ہے یہ عین ساکن ہے۔
لہذا اس پر بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ چوتھی مثال میں بھی ایسے ہی ہے، پہلی اور دوسری شرط تو پائی جا رہی ہے لیکن ماقبل لام یہ ساکن ہے، مکسور نہیں ہے، لہذا اس پر بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا، واو متحرک لام کلمہ میں ہو اور ماقبل مکسور ہو تو پھر آپ اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل کریں گے، اور اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو آپ اس واو کو یا کے ساتھ تبدیل نہیں کر سکتے۔